ایک واقعہ انگریز دور میں ہمارے ہندوستان میں پیش آیا کہ دلی میں ایک بڑے تاجر، مسلمان تاجر، ان کی جیب کسی نے کاٹ لی اور وہ بہت پریشان، کیا کیا جائے؟ تو دلی سے الہ آباد جانے کا جو کرایہ تھا پوری فیملی کا اس زمانے میں 4 روپے تھا، اب سے 150-200 سال پہلے 4 روپے کا خرچہ ہوتا تھا، اور یہ 4 روپے بہت بڑے تھے۔ اب 4 روپے آدمی کے پاس نہیں ہے کیونکہ جیب کر چکی ہے۔ مالدار آدمی جو کھاتا پیتا ہوتا ہے وہ دور سے نظر آتا ہے، اور اس زمانے میں تو زیادہ نظر آتا تھا کیونکہ مالدار لوگ خال ہوتے تھے، اور آج تو مساوات کا زمانہ ہے، جو کپڑا وزیر پہنتا ہے وہ ہم اور آپ بھی پہنتے ہیں، بلکہ اس سے اچھا پہن لیتے ہیں۔ تو آج تو سماج میں برابری ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اب وہاں کھڑے ہوئے ہیں ریلوے اسٹیشن پر، کیا کیا جائے؟ بہت برا ہو گیا ہے۔ تو ایک بقال جو ہے شٹی، جس کو بنیادی کہتے ہیں اور آج کے دور میں شرما کہتے ہیں، وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میاں جی کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ جی کیا کہیں ہم آپ سے، ایک عجیب و غریب پریشانی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا کہ ہماری جیب کسی نے کاٹ لی اور ہم الہ آباد جانا چاہتے ہیں، تو 4 روپے ہماری پوری فیملی کے لگیں گے۔ تو شٹی نے کہا کہ میاں جی یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں آپ کو اپنے پاس سے پیسے دیتا ہوں۔ 5 روپے شٹی نے نکال کر دیے اور انہوں نے قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ایڈریس مجھے دے دیں۔ تو شٹی نے کہا کہ صاحب کیا ایڈریس لو گے؟ میں یہی دلی کا رہنے والا ہوں، والا جگہ رہتا ہوں، کہ نہیں پھر بھی ایڈریس دے دو تاکہ میں آپ کے پیسے پہنچا دوں۔ خیر انہوں نے ایڈریس لکھ کر دے دیا۔ اب یہ اپنے گھر پر پہنچ گئے خیر و عافیت کے ساتھ، بڑے احسان مند کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا کام کیا کہ 5 روپے انہوں نے ہمیں دیے۔ 5 روپے کی قیمت اس زمانے میں بہت ہوا کرتی ہے۔ میں جب بنگلور آیا 40 سال پہلے، تو ہمارے یہاں باپو جی نگر سے لے کر آپ کو بھی یاد ہوگا سٹی مارکیٹ تک 12 پیسے کرایہ لگتا تھا، بس کا کرایہ، اور رات کو اگر آٹو سے آ گئے تو آٹو والا کہتا ہے کہ ڈبل پیسے لوں گا۔ بھائی کتنے لوگ ہیں؟ کہ 2.5 روپے لیتا ہوں سٹی مارکیٹ سے یا اس ہمارے مال میں 2.5 روپے لگتے تھے۔ تو یہ تو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو ان صاحب کی 150 سال پرانی بات، اس زمانے میں بہت سستا تھا۔ اب جب یہ اپنے گھر پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں سے 100 روپے کا منی آرڈر ان شٹی کے نام کیا۔ آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کیا، اجنبی ہوتے ہوئے آپ نے 5 روپے دیے، لہذا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ کو 100 روپے ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ اور اس زمانے میں ہدیہ وہ 100 روپے جو ہے یہ کاغذ کے نہیں ہوا کرتے تھے، چاندی کے پیسے ہوا کرتے۔ اب جب یہ 100 روپے وہاں پہنچے تو شٹی نے خط لکھا کہ میاں جی میں نے تو عذرائے خدا اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے میں نے آپ کو 5 روپے دیے تھے، میں نے اس کے بدلے کے لیے تھوڑا کیے تھے، لہٰذا میں یہ پیسے نہیں لوں گا، یہ آپ کی امانت ہے، جب بھی میں آؤں گا الہ آباد تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا واپس۔ جب یہ خط میاں جی کے پاس پہنچا، مسلمان کے پاس، تو انہوں نے خط لکھا کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو 1000 روپے بھیجوں، لیکن میں نے آپ کو بہت کم پیسے بھیجے ہیں، لہذا اس کو اپنے بھائی کا ہدیہ سمجھ کر رکھ لو۔ میرے بھائیوں، سچ اپنے سینے پر ہم اور آپ ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ آج ہم میں اتنی ایمانداری ہے، کسی کے احسان کا بدلہ کیا ہم لوگ اس طرح دیتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ اس وقت مسلمان اور غیر مسلم یہ دونوں کی بھائی چارگی کا اور ایمانداری کا ایک نمونہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ 100 روپے لے کر جو ہے کچھ دنوں کے بعد شٹی الہ آباد پہنچ گئے اور کہا کہ صاحب میں آپ کے پیر پکڑتا ہوں، پاؤں چھوتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، لہذا یہ آپ اللہ کے لیے، بھگوان کے لیے آپ کے پیسے رکھو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہ 100 روپے تو لے لیے جب زیادہ خوشامد کی، لیکن ساز و سامان اتنا دیا ان کے شٹی کے گھروں کی عورتوں کے لیے، ان کے زیورات، ان کے کپڑے جو اس زمانے میں ریشمی کپڑے ہوا کرتے تھے وہ، اور چمڑے کا سامان،
یعنی وہ ان 100 روپے سے زیادہ کا سامان ان کو دے دیا اور کہا یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ اب بھائی چارگی قائم ہو گئی۔ 5 روپے کا بدلہ 100 روپے، 100 روپے نہیں رکھے تو اس مسلمان صاحب نے 100 روپے سے بھی زیادہ کا سامان ان کو دے کر بھیجا۔ تو ٹھیک ہے، تمہارا دل نہیں چاہ رہا مت رکھو، یہ سامان تو لے جاؤ۔ اب چند دن کے بعد شکتی نے خط لکھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، لہٰذا آپ پوری فیملی کے ساتھ ہمارے یہاں شرکت کریں۔ لہٰذا مقررہ تاریخ پر مسلمان جو مالدار تھے وہ پہنچ گئے۔ اب دیکھیے ایک نمونہ کہ غیر مسلم ہوتے ہوئے انہوں نے ان کے ٹھہرنے کا انتظام ایک مسلمان جو بڑے آدمی تھے ان کے گھر پر کیا اور کہا کہ ان کو جو بھی مرغی بکری بکرا جو بھی کھلانا ہے آپ کھلائیں اور خرچ ہمارا ہوگا۔ آج تو مساوات یہ سمجھی جاتی ہے ہمارے اوپر جو ہے سیکولر کا لبادہ کہ صاحب نہیں ہمیں جو ہے نا ویجیٹیرین بنائیں گے اس لیے کہ غیر مسلم بھی آ رہے ہیں۔ غیر مسلم ہی سب سے زیادہ جو ہے بریانی کھاتے ہیں، ہم تو بھائی کر لیتے ہیں ان کے لیے لیکن وہ ہمارے لیے نہیں کرتے۔ میں وہ فرق بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج کتنا تفاوت اور کتنا فرق ہو گیا، ہماری سوچ اور ہماری قدریں کتنی بدل گئی۔ لہذا وہ شریک ہوئے اور شکتی سے پوچھا کہ بھائی لالا جی شرما جی کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں شادی میں؟ کہا کہ شادی بہت بڑی شادی تھی، پورے گاؤں کو کھانا کھلایا، لہذا 200 روپے خرچ ہوئے۔ پورے گاؤں کو کھانا کھلانے کے بعد 200 روپے خرچ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی بیٹی نہیں، یہ میری بیٹی ہے، لہذا یہ 250 روپے میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے بچوں کی شادی۔ مسلمان نے غیر مسلم کو شکتی کو 250 روپے دیے، کہا کہ یہ تیری بیٹی نہیں یہ میری بیٹی ہے، لہذا یہ پیسے میں دوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو دلوں میں لوگوں کے نفرت ہے ایک دوسرے کے، جو ہمارے سماج میں ایک مخصوص فرقہ ہے، ایک مخصوص طبقے کے لوگ ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، ان میں نفرتوں کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں، میری توجہ ہے ان کی طرف ہے کہ خدا کے لیے لوگوں میں محبت اور مودت پیدا کریں، الفت پیدا کریں، پیار اور پریل پیدا کریں۔ نفرتوں کی دیوار کھڑی کرنے سے سماج کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان ملک کا ہوتا ہے۔ ملک کو اگر محفوظ رکھنا ہے، ملک کو اگر ترقی دینا ہے تو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پیار اور محبت اور ایک دوسرے سے تعلق، ایک دوسرے سے لین دین ضروری ہے۔